بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہماری سیرت طیبہ سیریز میں، جہاں ہم سیرت پاک کے دوسرے مرحلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات بیان کر رہے ہیں. اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی. اس سے پہلے کے پارٹ میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیشن کے طور پر بزنس کو اختیار کیا اور اپنی تجارت شروع کی، جس کے لیے مختلف جگہوں کے سفر بھی کیے. مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا، اور ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں اور دونوں شوہر کا انتقال بھی ہو چکا تھا. بہت ہی پاکیزہ اور نیک خاتون تھی، حتیٰ کہ لوگ ان کو طاہرہ بھی کہتے تھے، یعنی پاکیزہ خاتون. اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال اور دولت بھی ان کو دی تھی. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے جب مکہ والوں کی تجارت کا سامان مکہ سے نکلتا تھا تو ان کے اکیلے کا سامان پورے قریش کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا. جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور اچھے اخلاق کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت کیجئے، بصرہ جائیے، اور میں جو دوسروں کو نفع دیتی ہوں اس کے ڈبل آپ کو نفع دوں گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تجارت کریں گے آپ کا مال لے کر. جب سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ آپ کی مدد بھی کر سکے اور راستے میں چیزیں دیکھ بھی سکے اور واپس آ کر ان کو سارے حالات بتا سکے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو خوب زیادہ نفع ہوا تھا، تو ان کو بھی بہت خوشی ہوئی. اور پھر جب ان کے غلام نے، غالباً اس کا نام میسرہ تھا، پوری تفصیل بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سچائی، امانت داری، پاکیزگی، تمام باتیں بیان کی، تو حضرت خدیجہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطمئن ہوئی، حتیٰ کہ تقریباً اس سفر کے 3 مہینے کے بعد انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عورتیں اپنی شادی کا پیغام خود سے بھیج سکتی تھیں. اس میں کوئی عار اور غیر اخلاقی بات نہیں تھی، انہیں اس کا اختیار رہتا تھا اس زمانے میں. اور پھر اسلامی تعلیمات میں اس کی اپنی ایک تفصیل ہے جس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تفصیلیں ضرورت کے مطابق پیش کی جائیں گی. مشہور اور صحیح روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو پیغام بھیجا تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. بعض روایت میں ہے کہ وہ زندہ تھے اور وہ نشے میں تھے، بعد میں ان کو یہ رشتہ پسند نہیں، اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن اس روایت کو بہت کمزور بتایا گیا ہے. صحیح بات یہ بتائی گئی کہ ان کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. پھر شادی کے وقت میں ان کے چچا تھے، عمر ابن اسد ان کا نام تھا، انہوں نے ہی سارے مراحل طے کیے. جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اور بھی جو خاندان کے رؤساء اور سردار تھے ان کو لے کر، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ابو طالب نے ہی نکاح کا خطبہ پڑھایا اور اس کے بعد یہ نکاح مکمل ہو گیا. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی اور ان کے کچھ اولاد بھی تھی. اس موقع سے میں ایک کنفیوژن اور ایک غلط فہمی کا جواب دینے کی کوشش کروں گا بہت ہی مختصر انداز. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک. انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ان کی یہ بات، ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی تھی کسی ایسی خاتون سے کرتے جس کی کوئی شادی نہ ہوئی. حالانکہ آپ نے پہلی شادی اس خاتون سے کی جو آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی. آپ نے صرف ان کے تقویٰ، پرہیزگاری اور پاکیزگی کو دیکھا. دوسری بات، اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
عورتوں کی طرف رجحان رکھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہونا یہ چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی تھی تو اپنی کم عمر والی عورت سے کرتے، حالانکہ آپ کی پہلی ہی شادی ان خاتون سے ہوئی جو آپ سے 15 برس عمر میں بڑی تھی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب تک یہ آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تقریباً 25 اور 28 سال اس رشتے میں آپ رہے، لیکن آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے آخری عمر میں جب آپ کی عمر تقریباً 53 سال اور اس سے زیادہ ہو رہی تھی، اس کے بعد آپ کی جو شادیاں ہوئی ہیں وہ دوسرے مقاصد کے تحت ہوئی۔ انشاءاللہ وہ مقاصد بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے، لیکن سادہ اور صاف دماغ سے جو شخص بھی سوچے گا تو اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ایک طرح سے غلط فہمی ہے، مسکنسیپشن ہے، جس کو پھیلایا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے اس غلط فہمی کا ایک ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، پاکیزہ تھے، پاکیزہ دماغ، پاکیزہ دل، پاکیزہ فطرت، اور اتنی پاکیزہ، اتنا پاکیزہ کہ انسانیت اور مخلوق میں اس سے زیادہ پاکیزگی کا تصور نہیں ہے۔ تو آپ ہماری سیرت طیبہ سیریز سے جڑے رہیے، لوگوں کو بھی جوڑیے، تاکہ ہر ایک تک آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کی بات پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔